إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ بنی اسرائیل پر مقدمہ چل رہا ہے، چارج شیٹ کیا جا رہا ہے ان کو، اللہ کے احسانات اور ان کی بغاوتیں، اللہ کے ساتھ ان کی چلی گئی چالیں، اللہ کا درگزر اور اللہ کی معافی اور ان کا پلٹ کر پھر وار کرنا، یہ سارا موضوع ہے اس سورت میں جو تقریباً 8-10 رکوع پر محیط ہے۔ اس میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کو جب ان کی معزولی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے تو ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر یہی کام تم کرو گے تو پھر یہی سزا ہم دیں گے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم جرم دہراؤ گے تو ہم سزا دہرائیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت جو امتوں کے عروج و زوال کے بارے میں ہے اس میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کے یہاں کوئی نیپوٹزم نہیں ہے، کوئی بھائی بھتیجا واد نہیں ہے، کوئی وہاں پہ اقربا پروری نہیں ہے، کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں، سب کے لیے قانون برابر ہے۔ زہر جو بھی کھائے گا وہ مر جائے گا، اس میں نہیں کہ مسلمان کھائے گا تو وہ بچ جائے گا اور کافر کھائے گا تو مر جائے گا۔ اسی طرح اخلاقی معاملات میں بھی جس طرح ہم زوال پذیر ہوں گے تو جو عواقب اس کے دیگر امتوں نے بھگتے ہیں ہم بھی بھگتیں گے۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری دفعہ اللہ پاک ادھر ادھر کر دے گا، تو چونکہ ہم کرپٹ ہیں، ہماری سوچ بھی کرپٹ ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا خدا بھی کرپٹ، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کرکٹ میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ان کا کھلاڑی جو ہے وہ جب ہٹ کرے تو بال باؤنڈری تک یا اللہ نہیں جانی چاہیے، سلو ہونی چاہیے، اور ہمارے کھلاڑی کو تیز دوڑا دے، اس کا مسل پل نہیں ہونا چاہیے، سارا کام اللہ پاک کرے، ہمارا کھلاڑی کچھ نہ کرے، صرف وہ کنٹریکٹ کے پیسے لیتا رہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں۔ اخلاقیات میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح 2 نمبری کرتے کرتے مر جائیں اور قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کہتے اٹھیں ہم قبروں میں سے۔ ایسا نہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو بھلائی اللہ کو آگے اپنے بھیجو گے وہ اللہ کے پاس تم پاؤ گے، جو بھیجو گے وہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ تم بھیجو تو برائیاں اور تم چاہو کہ اللہ پاک بیٹھا ان کو پالش کرتا رہے اور فارمیٹ کر کے ان کو نیکیاں بناتا ہے۔ جیسے تم دفن ہوگے ویسے تم اٹھو گے، جو بننا ہے اس دنیا میں بننا ہے، قبر میں کچھ بھی نہیں بننا۔ اچھا جی، اب آئیے آج کے درس کی طرف۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تلبسوا مت لباس پہناؤ،
الحق بالباطل، حق کو باطل کا چھپانا ہوتا ہے نا، تو چھپانے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اور چیز اس کے اوپر چڑھا دیجئے. تو کہا کہ تمہیں بھی پتا کہ یہ حق ہے، وانتم تعلمون، لیکن تم اس پہ کوئی نہ کوئی تلبیس چڑھا دیتے ہو. ایک ہے لابسا یلبسو لباسن، لابسا یلبسو لبوسن، لابسا یلبسو، لبسا یلبسو، مادہ ایک ہی، ایک میں ہے کہ لبوس کسی چیز پہ دوسری چیز کو چھپانے کے لیے چڑھا دینا. یہ ہمارا جو لباس ہے یہ بھی ہمارے عیب چھپانے کے لیے ہمارے اوپر چڑھایا گیا ہے، جو ہمیں چھپاتا ہے. تو وہ کیا تلبیس کرتے تھے؟ پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر جب انہیں مجبوراً ماننا پڑا تو انہیں پھر یہ کہنا پڑا کہ جی آپ تو امیین کے لیے آئے نا، مکے والوں کے لیے آئے، آپ ہمارے لیے تھوڑی مبعوث ہوئے. اچھا، یہ بہت زوردار دلیل تھی ان کی، چونکہ بنی اسرائیل میں انبیاء ہمیشہ اپنے قبیلے یا قوم کی طرف آئے، ہر بستی کی طرف آئے. ایک بستی کا نبی دوسری بستی میں جا کے نہ تبلیغ کر سکتا تھا، نہ وہاں کا کوئی بندہ اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بیان کر سکتا تھا. یہ بڑا عجیب معاملہ ان کا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب لبنان سے کچھ لوگ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان سے ہدایت مانگی کہ جی آپ ہمیں تعلیم دیں، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کی روٹی کون کتوں کے آگے ڈالتا ہے. یعنی جو الفاظ منسوب کیے گئے ہیں، یعنی مجھ پر میرے بنی اسرائیل، میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں انٹائٹلڈ نہیں ہوں کہ میں تمہیں تبلیغ کروں، میں مخصوص لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. تو ان کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ لوط علیہ السلام کی بستی الگ ہے، وہاں صرف حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کریں گے اور وہی پتھر کھائیں گے. ابراہیم علیہ السلام سامنے دیکھ رہے ہیں بستی، لیکن وہاں جا کے ان کی مدد بھتیجے کی نہیں کر سکتے ہو. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ پاک سے کہ تو واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرا وزیر بنا دے، مجھے بھی میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، تو بھائی تو ویسے بھی بھائی کی مدد کرتا ہے نا، یہ نبوت مانگنے کی کیا ضرورت تھی کہ اسے نبی بنا دے. اس لیے کہ جب تک انہیں بھی اسی قوم کی طرف مبعوث نہ کیا جاتا، نبوت نہ دی جاتی، وہ تبلیغ وہاں نہیں کر سکتے تھے. ہر بستی کا اپنا نبی ہوتا تھا اور اس کی اپنی سارے، اسی لیے وہ شریعت موسوی کے پیروکار تھے. اصلاً ان کا کام اسی طرح تھا جس طرح آپ کسی مفتی کو کسی بستی میں بھیج دیتے ہیں، کسی عالم کو بھیج دیتے ہیں، ان کے یہاں اس کو نبی کہا جاتا تھا. وہ نبی باقاعدہ وحی آتی تھی ان کو، شریعت ان پہ نہیں آتی تھی، وحی آتی تھی، شریعت موسوی کے وہ تابع تھے. اچھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ میری امت کے علماء انبیاء کی طرح ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں بھی ہر بستی میں اتمام حجت کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا ام من قریۃ الا خلا فیہا نذیر، کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ڈرانے والا مبعوث نہ ہوا. تو ظاہر ہے اب ہر بستی میں اب حضور کے ختم نبوت کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا نا، کون یہ کام کرے گا؟ علماء. اور اگر علماء بھی حق بیان نہیں کریں گے تو پھر تو گرفت ہوگی نا. اسی لیے ہیڈنگ لگائی گئی ہے شرح بخاری میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب کہ علماء سے بھی اسی طرح پوچھا جائے گا جس طرح انبیاء سے پوچھا جائے گا ان کی دعوت کے بارے میں کہ تم نے اتمام حجت کیا یا نہیں کیا. یہ بہت خطرناک، جسے کہتے ہیں سینسٹیو جاب ہے یہ، کہ آپ نے نبی والی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے حق بیان کرنا ہے. لوگ تو آج سمجھتے ہیں بڑے آرام کی بات ہے، مولوی صاحب مسجد میں اسی میں رہتے ہیں. یہ بہت ذمہ داری ہے، یہ اسی آگے کی آگ بھی بن سکتا ہے اگر حق کو چھپایا جائے اور اتمام حجت نہ کیا جائے. تو اس لیے ان کے پاس یہ بہانہ تھا کہ جی یہ تو مکے میں مبعوث ہوئے نا، ہمارے لیے کیسے نبی ہو گئے؟ ہمارے پاس تو، ان کے پاس تو مکے والوں کے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوئے سٹاک لگا ہوا نبیوں کا، ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات اپیل کرتی تھی یہود کو. یعنی یہ ان کے علماء دلیل دیتے تھے اپنے لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکنے کے لیے کہ تمہیں تو پتہ نا ہر بستی کا اپنا نبی ہوتا ہے، یہ مکے والوں کے نبی ہیں. اس سے آپ اندازہ کر لیں اپنے نبی کی عظمت کا.
کہ بڑے بڑے اولو العزم رسول جو تھے وہ ایک ایک بستی ایک ایک قوم کی طرف بھیجے گئے. یا قومی یا قومی یا قومی، آپ سورہ اعراف میں سنیں گے. لیکن یہ واحد نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد ساری اولاد آدم کے لیے بھیجے گئے. آپ نے فرمایا میں ہر کالے اور چٹے کی طرف بھیجا گیا، میں ہر پیلے اور سرخ کی طرف بھیجا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے نبی تیری عظمت یہ ہے کہ آپ ایک قوم کی طرف نہیں، ایک قبیلے کی طرف نہیں، ایک زبان کی طرف نہیں، آپ پوری نوع انسانیت کے رسول، اور پوری دنیا آپ کا جو ہے وہ بیٹل فیلڈ ہے، آپ کی جائے تبلیغ ہے، آپ کا اتمام حجت ہے. اس لیے یہ جو لوگ بستر اٹھا کر دنیا کے چکر لگاتے ہیں نا، اس میں بھی حکمت ہے. وہاں یہ قدم دینے بہت ضروری ہے. یہ اتمام حجت ہے. ٹی وی سے اتمام حجت نہیں ہوتا جب تک کچھ زندہ لوگ اس کو لے کر نہ پہنچے اور عمل کر کے نہ دکھائیں، ماحول بنا کے نہ دکھائیں. جو جماعت جو جس جگہ کام کر رہی ہے وہ اللہ کی حکمت کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے. ہمیں ان کی ٹانگیں کھینچنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ایک عظمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری طرف یہ ہماری ذمہ داری بن گئی ہے، کیونکہ اب حضور ہمیں دے گئے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب شہداء بن کے دکھاؤ، اب گواہ بن کے دکھاؤ کہ یہ اتمام ہو سکتا ہے. ایک بندہ سوچتا ہے نا کہ جی میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، میرے اکیلے کے اسلام پر عمل کرنے سے کیا ہوگا، دنیا تو ساری بگڑ گئی ہے. تیرے اکیلے اسلام پر عمل کرنے سے اتمام حجت ہوگا. تمہیں تعداد کا نہیں کہا گیا کہ اتنے بندے جنت میں لے کر آؤ، تمہیں یہ کہا گیا کہ تم حق کو پکڑ کر کھڑے رہو، کیا کہ کل قیامت کے دن جب مقدمہ چلے تو یہ کہا جا سکے کہ یہ بھی اسی زمانے کا بندہ تھا، یہ تیرا کلاس فیلو تھا، یہ تیرا آفس میٹ تھا، وہ چل سکتا تھا تو نہیں چل سکتا تھا. بات ختم ہو گئی. اتمام حجت بہت ضروری ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یعنی لباس چڑھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا ہی مقصود ہوتا نا. تو تم سے ہو سکتا ہے وہ تم حق چھپا جاتے ہو، اور جو نہیں چھپتا اس کے اوپر لباس چڑھا دیتے ہو. جو کچرا اٹھانا ہو وہ اٹھا لیتے ہیں بندے، جو نہیں ہوتا اس پہ کچھ چادر شادر ڈال دیتے. یہ اچھا، ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بخاری شریف میں فلاں حدیث منکر ہے، بخاری میں منکر ہے، تو ہم کہتے ہیں اسے نکال کیوں نہیں دیتے. جس دن آپ نے بخاری کو چھیڑا نا، ایک حدیث نکال دیا آپ نے، اور اس کے بغیر، اس حدیث کے بغیر جو بخاری آپ پرنٹ کریں گے وہ بخاری شریف نہیں ہوگی، وہ ٹیمپر ہو جائے گی. آپ اس کی شرح لکھیں، اس کی غلطی کو واضح کریں، لیکن آپ اس کو وہاں سے چھیڑ نہیں سکتے. ان کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ بھائی فلاں چیز پہ اعتراض ہوا تو کیا کیا کہ اس کو نکال دیا. تورات کیسے بدلی ہوئی؟ اب قرآن پہ کوئی اعتراض کرتا فلاں جگہ، تو ہم کیا کریں اگر مسلمان اس آیت کو نکال دے وہاں سے؟ اب یہ قرآن وہ والا قرآن نہیں رہا جو نبی دے کر گئے تھے. بات ختم ہو گئی. صرف ایک آیت کے ٹیمپر کرنے سے، پاسپورٹ میں صرف ایک خانہ آپ ٹیمپر کر دیں، 81 کو 84 کر دیں آپ اپنی پینسل کے ساتھ، پورا پاسپورٹ اپنے لگے ہوئے ویزوں سمیت جعلی ہو گئے. تو جو چیز ہے اس کی شرح وہیں لکھی جائے گی، اس کو نکالا نہیں جائے گا. یہ کیا کرتے تھے کہ جی فلاں چیز ہے، اب ہم چونکہ عمل اس پہ نہیں کر رہے، جب عمل نہیں کر رہے تو لوگ انگلی اٹھائیں گے. بھائی فلاں چیز آئی ہے مولوی صاحب آپ خود اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، تو مولوی صاحب وہ گھسیٹ کے باہر ہی نکال دیتے تھے تاکہ کوئی اعتراض ہی نہ کرے. اس طرح تورات ان سے ضائع ہوئی ہے.
جب آپ اس میں سے کچھ چیزیں نکال دیتے ہیں تو وہ پھر اپنا مقام کھو دیتی ہے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو جاتی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ یہود سے ہی کہا جا رہا ہے، اور یہ نماز شروع سے چلی آ رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. جب انہوں نے صحابہ سے کہا کہ میں نماز پڑھا کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو ان کا میں اللہ کی مناجات کرتا تھا، اللہ کی تعریف کیا کرتا تھا، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتا تھا. منہ کدھر کرتے؟ کہتے جدھر ہو جاتا ادھر ہی اللہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی منہ پھیرو گے ادھر اللہ ہے. تو یہ نماز جب ان دونوں بھائیوں کو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ نماز قائم کرو. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے ان گھروں کو قبلے کے رخ بناؤ. یعنی نماز مسجد کو قبلہ رخ بنانے کا حکم جو ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا تھا. قبلہ کون سا تھا؟ مکے والا. مکہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہاں پہ اللہ کا گھر بنایا گیا ہے، اور ڈھیر سارے نبی اس کے مطاف میں دفن ہیں. تو جو رسول فارغ ہو جاتا تو اس کی امت برباد کر دی جاتی تھی، کیونکہ رسول جو تھے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ان کے لیے عدالت ہمیشہ دنیا میں لگتی ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، جب دعوت کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو پھر دنیا میں عدالت لگتی تھی اور سزا سنا دی جاتی تھی قوموں کو، اور وہ قومیں دنیا میں سنائی ہوئی سزا کے مطابق ہی جہنمی ہے. اور رسول فارغ ہو کے آ جاتے تھے. ظاہر ہے جب قوم ختم ہو گئی ہے تو رسول پھر واپس آ کے اپنی موت تک اللہ اللہ کرتے رہتے تھے حرم میں. ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی گئی تھی جو مرور زمانہ سے بیت اللہ، چونکہ یہ سیلاب والی جگہ تھی، جب بھی بارش ہوتی تھی تو ڈہلوان تھی، یہاں پانی آیا کرتا، تو وہ بیٹھ گئی تھی اور ریت چڑھ چڑھ کے وہ دفن ہو گئی تھی. تو اس وقت اللہ پاک نے کہا کہ یہاں کھودو. بنیادیں وہی ہیں جو آدم علیہ السلام کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، انہیں وہ قواعد دکھائے گئے اور پھر ان پہ انہوں نے اس کی تعمیر کی. تو نماز شروع سے ہے تو ان سے کہا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلی جب ملاقات ہوئی تو پہلی ملاقات میں ہی نماز فرض کر دی گئی. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ نماز پہلی چیز ہے. اسی طرح مسلمان ہونے کے بعد مسلمان ہونے اور کافر ہونے کی نشانی جو ہے وہ نماز. کوئی بندہ کہے میں مسلمان ہوں اس کے بعد وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب مسلمان نہیں ہوا. دیکھیں حج ہو سکتا ہے ساری زندگی اس کے پاس پیسے ہی جمع نہ ہو، اس لیے کہ اس کی تو استطاعت کے ساتھ شرط ہے. زکوٰۃ ہو سکتا ہے ساری زندگی وہ کھا تو سکتا ہے دے نہیں سکتا، وہ بھی مرحلہ نہیں آئے گا. اچھا روزہ شوگر ہے جی، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے جی، اب پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ نماز مسلمانی ثابت کرنے کے لیے رہ گئی. یہ بیمار ہو تو بھی معاف نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، پہلو کے بل پڑھ لو، لیکن پڑھو اس لیے کہ یہی تمہاری مسلمانی. من ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو ترک کیا اس نے کفر کر دی. اور ہم اس کو بہت معمولی لیتے ہیں، ہم اس کو ہابی سمجھتے ہیں کہ کچھ بڈھے ٹھیڑے ہیں جن کو نیند نہیں آتی تو چلو مسجد چلے جاتے ہیں، جا کے اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھ. جوانوں پہ تھوڑی فرض ہے، پڑھ لیں گے، عمر پڑی ہوئی ہے یار. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جو دنیا میں بھی مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، اور سب سے پہلے فرائض میں قیامت کے دن اسی کا محاسبہ ہوگا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور تاکہ تمہارے اندر عاجزی آئے. زکوٰۃ دو تاکہ تمہارے اندر سے حب مال نکل جائے. یہ جو نماز ہے یہ حب جاہ کو ختم کرتی ہے. جب بندہ اپنا سر اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بات ختم ہوتی نہیں. ہم سر تو زمین پر رکھ دیتے ہیں لیکن دل نہیں رکھتے. وہ جو شاعر نے کہا نا کہ ہو مبارک تمہیں سر جھکانا، پھر بھی اتنی گزارش کروں گا
دل جھکانا بھی لازم ہے زاہد، سر جھکانا ہی سجدہ نہیں ہے۔ دل نہ جھکے، خشوع جس کا نام ہے نا، خشوع دل کے جھکنے کے کہتے ہیں، سر کے جھکنے کو صرف سجدہ ہی کہا جاتا ہے۔ خشوع تبھی پیدا ہوتا ہے جب دل بھی اسی طرح جھک جائے، مٹی میں مل جائے اور اللہ کے سامنے ریزسٹنس نہ کرے، کوئی مقابلہ اللہ کا نہ کرے، ادھر سے حکم آئے ادھر پورا ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے نماز کا اثر، یہ اس تربیت کا اثر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دو تاکہ حب مال تمہارے اندر سے جائے، نماز پڑھو تاکہ حب جاہ تمہارے اندر سے نکلے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اچھا، یہود کی نماز میں رکوع نہیں ہے اور عیسائیوں کی نماز میں سجدہ نہیں ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو وہ کہہ سکتے، نماز تو وہ پڑھ رہے تھے نا، تو کہا گیا وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، کہا نہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ والی نماز نہیں، وہ رکوع والوں والی نماز، مسلمانوں والی نماز جس میں رکوع ہے، اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ یعنی ایک تو اس کا مطلب یہ ہو گیا، دوسرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات رب کے سامنے جھکی ہوئی، تم اکیلے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو کیا کر لو گے؟ تم پوری کائنات سے لڑو گے؟ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ سارے سات آسمان، ساری زمینیں، ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا پتہ ہے، بغاوت صرف تم کرتے اور سارے مسلمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، تم اللہ کے دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ دین کوئی اور تلاش کرتے ہو، جبکہ زمین و آسمان میں سارے ہی مسلمان ہیں۔ سورج بھی مسلمان ہے، چاند بھی مسلمان ہے، آکسیجن مسلمان ہے، پانی مسلمان ہے، ہر چیز مسلمان ہے۔ یعنی وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو مان رہے ہیں نا، پانی بلندی سے نیچے کی طرف اترتا ہے نا، یہ اس کا سجدہ ہے، رب کے قانون کو مانتا ہے، یہ اس کا اسلام ہے۔ کہا کہ اتنے مسلمانوں میں تم اکیلے کافر کیسے گزارا کر لو گے؟ تم اپنے آپ سے بھی لڑو گے، اس لیے کہ تمہارا اپنا اندر بھی مسلمان ہے۔ تم ہم سے ناراض ہو کر آکسیجن کے بغیر جی نہیں سکتے، لو جی اللہ پاک، بچہ ناراض ہوتا نا تو روٹی چھوڑ کے چلا جاتا، یہ لو اپنی روٹی میں آج نہیں کھاؤں گا۔ کوئی بندہ کہ یہ لو اپنی آکسیجن نہ احسان چڑھاؤ میرے اوپر، میں بغیر آکسیجن کے جی لوں گا، کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ وہ جو احسانات اللہ پاک نے گنوائے، نیند گنوائی، نیند کا مزہ گنوایا ہے۔ گولیوں سے نیند تو آ جاتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ یہ اسی طرح جیسے کسی کو لگا کے وہ نلکی تو پیشاب نکال دیتے ہیں، اس کا پیشاب کا بھی اپنا مزہ ہے، وہ جو نیچرل پیشاب آتا ہے، قدرت نے کہا کہ ہر چیز میں ہم نے تمہارے لیے لطف رکھا، نیند میں لطف رکھا، نومکم سباتا۔ تو بندہ ان میں سے ہر اگر احسان واپس کرنا شروع کر دے، نہیں کر سکتا۔ وہ نئی نئی مشینیں ایجاد کر سکتا ہے شیو کے لیے، لیکن داڑھی کے بال بڑھنے سے نہیں روک سکتا، مجبور ہے۔ تو کہا کہ تمہارا اپنا اندر بھی، صرف دماغ میں تمہارا ایک خانہ ہے جو بغاوت کرتا ہے، باقی تو سارا سسٹم ہمارے کہنے سے ہی کام کر۔ تم سو جاتے تو دل دھڑکتا رہتا، پھیپھڑے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ تمہارا اپنا اندر بھی، اپنے آپ سے بھی لڑو گے، باہر سے بھی لڑو گے، اللہ سے بھی لڑو گے، تو پھر آرام کی زندگی کیسے گزارو گے؟ پھر تو خودکشیاں کرو گے نا تم۔ اگر سکون چاہیے، اسلم تسلم، اسلام میں آ جاؤ، آرام سے رہو گے، چین سے رہو گے۔ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے تم چین میں کیوں نہیں آتے؟ سارے کے سارے سلامتی اور سکون اور پیس اور امن میں کیوں نہیں آتے؟ ایک بندہ باقی اس کا سارا حصہ آپ فریزر میں رکھ دیں، بس ایک پاؤں اس کا چولہے پہ رکھ دیں، کتنے پرسنٹ چولہے پہ آئے اور کتنے پرسنٹ ٹھنڈا ہے، تو آرام سے رہے گا وہ۔
کہا کہ تم زندگی کا ہر شعبہ اسلام میں کیوں نہیں لے کر آتے؟ آدھے سے زیادہ تم نے چولہے پہ رکھا ہوا، صرف ٹوپی سر پہ رکھ کے مسجد میں آ جانے سے تم ٹھنڈک محسوس کرو گے؟ پھر کہتے ہیں نماز بھی پڑھتے، مصیبتیں بھی پیچھے نہیں چھوڑتے، ہم نماز بھی پڑھتے، فلاں کام نہیں ہوتا۔ زندگی کے ڈھیر سارے شعبے ہم نے چولہے پہ رکھے ہوئے، یہ چولہا آگے بڑا ہو کے کیا بن جائے گا؟ جہنم۔ یہ آگ بڑی ہوگی آگے جا کے۔ ادخلوا فی السلم کافہ وارکعوا مع الراکعین، جھک جانے کے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، سلامت رہو گے۔ اتامرون الناس بالبر، مولوی آ گئے۔ یہ اصل میں خطاب کن سے؟ علماء یہود سے۔ ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم اگر انکار کرو گے نا، کفر کرو گے تو باقی جو تمہارے ماننے والے کفر کریں گے وہ تمہارے کھاتے میں جائے گا۔ یعنی اگر ایک مولوی حق بات مان لے تو جتنے اس کے متبعین ہیں وہ اس حق کو مان لیں گے کہ تو اس کو ان کا اجر ملے گا۔ حضور نے جو خط لکھا تھا کیسر کو، اس میں یہ لکھا تھا کہ تو اسلام لے آ، تیری ساری قوم کے اسلام کا تمہیں اجر ملے گا۔ تو ان سے کہا گیا کہ تم، علماء سے کہا گیا کہ تم حق کا رستہ کیوں روک کر کھڑے؟ یعنی ان کا اسلام نہ لانا اصل میں دوسروں کے اسلام لانے میں رکاوٹ بن گیا ہوا ہے، کیونکہ شخصیت پرستی جو ہے وہ انسان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ بت پرستی آئی اسی سے، کچھ مرے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں، کچھ زندہ بتوں کو پوجتے ہیں۔ حق کو تو کوئی نہیں مانتا۔ حق وہی حق ہوگا جو میرے مولوی صاحب، جس مسجد میں میں جمعہ پڑھتا ہوں وہ مولوی صاحب کہیں گے تو حق ہوگا۔ تو یہ شخصیات کے ساتھ تو نہیں، بات کے ساتھ ہے کہ بات کس کی حق ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو جن کے سامنے تمہاری پرسنالٹی کی وجہ سے جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس کا گناہ تمہیں ہوگا، اور تم ایمان لے آؤ تو جتنے لوگ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، وہ ہمارے کہا کرتے تھے جماعت میں، جب مرکز میں، تو وہ کہا کرتے تھے، مولوی سے کہا کرتے، جب اجتماع ہوتا تھا نا علماء کا الگ سے ہوا کرتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، تو ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو یار تم نے نہیں نکلنا نا تو مت نکلو، لیکن تم کم از کم شب جمعہ میں آ جایا کرو تاکہ جو تمہارے متبعین ہیں، جو تمہارے فالوورز ہیں، جو تمہیں جانتے مانتے ہیں لوگ، وہ جڑ جائیں گے کام کے ساتھ، اور ان کے کام کا اجر تمہیں ملے گا کیونکہ تم سبب بنو گے اس کا۔ یہی بات اللہ پاک یہاں کہہ رہا ہے۔ اتامرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کے سبق دیتے ہو اور اس کی روٹی کھاتے ہو، خطبوں کی روٹی کھاتے ہو، درسوں کی روٹی کھاتے ہو، مدارس تم نے کھولے ہوئے ہیں، بڑی بڑی جاگیریں، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو وہاں کوئی مدارس کی کمی نہیں، سینگاگ بہت سارے تھے، سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے کہ یہود کے یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انہوں نے زکوٰۃ کا رخ اپنے مدارس کی طرف کر لیا تھا، اور اب ہمارے یہاں بھی اکثر و بیشتر اسی طرح ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ چلیں جی مدارس کو دے دیں، بچے پڑھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیاست دان بھی پیسہ لے کے ملک سے بھاگ گیا اور باقی والا مدارس میں چلا گیا، اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ غریبوں کا حق تھا، اصلاً، جس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا اس طرف۔ تو تم لوگوں کو تو لمبے لمبے درس دیتے ہو نیکی کے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ تمہیں بھی ضرورت ہے، تمہیں بھی ڈرپ لگنی چاہیے، تمہیں بھی حق ملنا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ عجیب بات ہے کہ کتاب پڑھنا، اس کتاب کے پڑھنے کے پیسے لینا، پڑھانے کے پیسے لینا، اور خود حق قبول نہ کرنا، یہ بڑی عجیب صورتحال ہے، یہ بڑی اللہ پاک کے نزدیک یہ بہت قابل نفرت کام ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات انتہائی بیزاری کی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ یعنی ہم یہ تو کرتے ہیں کہ لوگوں پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، کتاب کھولی اور حدیث اور فلاں فتویٰ اور فلاں فتویٰ، اور فتاوی نظیریہ اور فتاوی جناب علی ترکمانیہ اور فتاوی عالمگیری کھول اور لوگوں پہ ٹھوک دیا۔ خود ہم اپنے اوپر اس کو نہیں لگاتے، خود ڈسکاؤنٹ لے لیتے۔ آپ کو دیکھیں
بیماری تو زکام بھی بیماری ہے، بلکہ بیماریوں کی ماں ہے، اور کینسر بھی بیماری ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی صورت میں بیمار ہوتا ہے، لیکن اسپتال جب وہ جاتا ہے تو پھر وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ سی سی یو میں کون جائے گا، آئی سی یو میں کون جائے گا۔ ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں اس کو ویٹنگ میں رکھو، بٹھا دو، اس کو کوئی بیڈ خالی ہوگا تو دیں گے اسے، اور اس کو فوراً پہنچانا ہے آپریشن تھیٹر میں۔ بیٹھے ہوئے سارے ہی مریض ہیں، گناہگار تو ہم سارے گناہگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنا بچ سکتا ہے اور کون کتنا حالات کی وجہ سے پھنس گیا۔ آپ جب اسے کہیں گے ایک کام آپ نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے کیا ہے، تو اللہ کی نظروں میں آپ پاک ہو، ابھی آپ کا دامن پاک ہے، تو آگے مزید اس کو پاک رکھنے کی کوشش کرے گا۔ جب آپ اسے کہہ دو گے کہ تم نجس ہو گئے ہو، تو اس کے بعد پھر آپ کو جب ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ میرے کپڑے پلید ہو گئے، اس کے بعد آپ احتیاط کرتے ہیں پھر انہیں پاک رکھنے کی کوئی نہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ فلاں بندہ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے پتہ نہیں 2 کروڑ اور کتنے سال جہنم میں جلے گا۔ فیس بک پہ ایک پوسٹ کسی نے کی، اور میں نے کہا بھائی صاحب جب اتنا جل لے گا تو پھر پڑھنے کی ضروری تھی، کہ پھر عادت ہو جائے گی اس ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے اتنے کروڑ سال جب وہ جلے گا تو پڑھتا بندہ نماز کس لیے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ تو جب ایک کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا ہے تو پھر باقی پڑھنا کیا ہے؟ پھر وہ ٹائم بھی گزار دے گا وہ۔ یہ اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس کرنے والی بات۔ کتاب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک حدیث تھی، یہ 80s کی بات ہے، 83 84 کی بات ہے۔ میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوتے، گھر میں تعلیم ہو رہی تھی، حدیث پڑھی کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو فرشتہ لے کے جاتا ہے آسمان کی طرف، تو پہلے آسمان والا فرشتہ کہتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے جی فلاں بندے کی نیکی لے کر جانی۔ تو کہتا ہے ادھر آؤ، یہ بندہ جو ہے یہ چگلی کرتا تھا اور مجھے حکم دیا کہ چگلی والے کی نیکی اوپر نہیں جانی چاہیے، ادھر آؤ، وہ کچرے والے ڈرم میں ادھر پھینک دو اس کو۔ اچھا جی، دوسرے بندے کی لے کر جاتا ہے وہ، تو وہ پہلے آسمان سے نکل جاتی ہے چونکہ وہ چگلی نہیں کرتا۔ دوسرے آسمان والا روک لیتا ہے، ادھر آؤ، کیا لے کے جا رہے جی؟ فلاں کی نیکی۔ ادھر آؤ، وہ غیبت کرتا تھا، مجھے حکم دیا کہ غیبت والے کی نیکی اوپر نہیں جانی چاہیے، وہ ڈالو ادھر ڈلوا دی، جیسے کسٹم والے نہیں 4 ہمارا ڈلوا دیتے ادھر، بعد میں اٹھا کے لے جاتے ہوں گے۔ 100 روپیہ دیں تو وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، جو نہیں دیتا زیادہ بولوی بنتا ہے اس کا وہ رکھ لیتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں۔ اچھا، اس فرشتے نے وہ رکھوا لی، اب ایک بندے کی فرشتہ لے کر جاتا، وہ پہلا آسمان بھی کراس کر جاتا ہے، بڑا خوش قسمت ہے، دوسرا بھی کراس، تیسرے والا روک لیتا اس، ادھر آؤ، کیا یہ فلاں کی نہیں ہوئی، مجھے بخل والے کی نیکی اوپر لے جانے ہو، یہ ادھر ڈال دو، پھینک دو۔ حتیٰ کہ وہ 7 کوئی ایسا خوش بخت بھی ہوتا ہے جس کی 7 آسمان کراس کر جاتے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو، اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس کو اٹھا کے پھینک دو، اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ ابھی میں نے وہ حدیث ختم کی تھی کہ میرے والد صاحب کہنے لگے یہ پھر لکھنے والے کا باپ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کا سینس کام کرتا تھا کہ دنیا نیکی کرتی کوئی نہیں ہے، قیامت کس لیے بپا ہوگی؟ یہی تو تلے گا، غیبت بھی تلے گی، نیکی بھی تلے گی، یہ کہاں ڈرم رکھ کے بیٹھے ہوئے رستے میں فرشتے؟ نیکی کرتے کوئی نہیں، جو کرتا نہیں وہ فرشتے آ کے ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، تو کہا یہ لکھنے والے کا باپ بھی نہیں بخشا جائے گا، کون ہوگا ایسا؟ تو اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں ترہیب و ترغیب، ڈرا ڈرا کے اگلے کا پیشاب خطا کر دینا، لیکن اس کے لازماً سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن حکیم میں اپنی رحمت لیے کیوں بیٹھا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کتنا بھی بڑا گناہ کر بیٹھے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے بخش دے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندروں کی جھاگ کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، ستاروں کی تعداد کے مطابق، بارش کے قطروں کے برابر اگر تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ جب ایمان والے آپ کے پاس آیا جائیں تو میری طرف سے انہیں سلام دو، اور انہیں کہو کہ تمہارے رب نے رحمت اپنے اوپر فرض کر لی ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے نماز نہیں اپنے اوپر فرض کی، اس نے رحمت کرنا فرض کر دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مایوس نہیں کرتا۔ آپ ڈرا ڈرا کے لوگوں کو مایوس کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے لوگ، آپ انسانی فطرت کو آپ نہیں سمجھتے، اس کا خالق سمجھتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ ڈر کی ایک حد ہے، اس کے بعد چوڑی لوز ہو جاتی ہے۔ بعض زور والے جب اسکرو ڈرائیور سے وہ لگتے ہیں نا، پھر اسکرو ٹائٹ کرنے تو زیادہ زور لگاتے ہیں، پھر وہ سلپ کر جاتی ہے چوڑی۔ مولوی صاحب بہت سارے لوگوں کی سلپ کر دیتے ہیں، اللہ نہیں کرتا، وہ واپس لے کر آتا۔ وہ ہر روز ہاتھ پھیلا دیتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اسے بخشوں؟ حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون۔ کتاب ہی پڑھتے ہو، عقل گھر چھوڑ آتے ہو۔ عقل لاک کر کے کتاب پڑھتے ہو۔ ایک آتا نا آف لائن، پیج کھولا، وہ کنٹینٹ پڑھ لیا، لیکن دوسری طرف آپ آف لائن ہو گئے۔ کہا بس یہ کرتے ہو، عقل کے معاملے میں آف لائن چلے جاتے ہو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا اپنے دلوں کو لاک کر لیتے ہیں، اندر جانے نہیں دیتے۔ لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ تدبر کرو، سوچو۔ ہم کہتے ہیں سوچ کے نہیں پڑھنا، سمجھ کے نہیں پڑھنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے انزلنا، وہ ہے جس نے وہ کتاب نازل لیتدبروا، یہ آیات اس لیے نازل کی گئی ہیں تاکہ ان پر تدبر کیا جائے، سوچا جائے، فکر کیا جائے۔ لیکن ہمیں لوگوں کہتے ہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ثواب لو تم۔ جبکہ عمل جو ہے، کردار جو ہے، وہ سوچنے سے اور تعقل سے پیدا ہوتا ہے۔ افلا تعقلون۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے اوپر ذکر آ گیا نا۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور استعانت چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے مناظرے کرنے والے، کہتے ہیں جی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، استعانت چاہتے ہیں۔ اصل میں استعانت، اعانت اور تعاون اور عون، یہ سارے ایک ہی مادہ ہے ان کا۔ تعاون ہے کسی کے ساتھ تعاون کرنا، اور استعانت ہے کسی سے تعاون مانگنا۔ بلا اسباب استعانت جو ہے وہ صرف اللہ سے ہوگی۔ بلا اسباب استعانت، اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ یار وہ پلگ پانا دینا، تو یہ استعانت نہیں ہے، یہ تعاون کی ایک قسم ہے، یہ کوآپریشن ہے۔ تعاون علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو ایک دوسرے سے۔ استعانت کا لفظ ہمیشہ وہاں آتا ہے جہاں بلا اسباب کہ اللہ پاک میرا یہ کام بنا دے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ استعانت۔ آپ دبئی جانا چاہتے ہیں، اسباب سارے آپ کے پاس موجود ہیں، گاڑی ہے، نیا ماڈل ہے، گاڑی میں پیٹرول بھرا ہوا ہے، آپ ڈرائیور ہیں، سالک ٹیگ بھی لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اللہ پاک دبئی پہنچا دے مجھے۔ اگلی بات آپ کے بس میں نہیں ہے، دبئی پہنچ جانا آپ کے بس میں نہیں۔ اب آپ اسباب کے ہوتے ہوئے آپ اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہنچا دے۔ بہت سارے چلتے ہیں، وہاں پہنچتے نہیں، بہت سارے وہاں سے چلتے ہیں، یہاں نہیں پہنچتے، بہت سارے اڑتے ہیں، لینڈنگ نصیب نہیں ہوتی۔ تو
تو استعانت بالاسباب. وہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ پاک جو ہے وہ کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے استعانت لو, تو پھر یہ غیر اللہ سے استعانت ہوگی کہ نہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ نماز کسی بت کا نام ہے اور صبر کسی مزار کا نام ہے. اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اللہ سے مدد مانگو تو پھر پینک مت مچاؤ, اسے بلیک میل مت کرو کہ سال دے اندر دینے ہی تے دے نہیں تے میں چلیں بابے شاہ کمال کول. پینک مت مچاؤ, صبر کے ساتھ کرو. اللہ کو چھوڑ دو, وہ اپنا کام کرے اپنی حکمت کے مطابق. تمہیں کب دینا ہے, کتنا دینا ہے, یہ اس پہ چھوڑو, ٹائم فریم مت دو اسے. یہ صبر کے معنوں میں. اور نبیوں سے کروا کر اللہ پاک نے صبر دکھایا ہے. 18 سال کی بیماری ایوب علیہ السلام نے کاٹی ہے. اپنی جو قریب ترین محبوب ترین ہستیاں تھیں اللہ پاک نے ان پہ مصائب لا کر 40 سال حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں روئے. ابراہیم علیہ السلام کتنا عرصہ مانگتے رہے اولاد. زکریا علیہ السلام کتنا عرصہ اولاد ماں, بوڑھے ہو گئے. واشتعل الرأس شیبا, بڑھاپا میرے سر میں شعلہ بن کے بھڑک اٹھائے. وہن العظم, ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی. لیکن یہ نہیں کہا دینا تو دو نہیں تو میں جا رہا ہوں. وہ خود بابے نہیں تھے تو کسی نبی نے اپنے یہاں پیدا کر لیا. جب نبی اپنے یہاں پیدا نہیں کرتا رب سے مانگ کے لیتا ہے تو ان کو ڈپو کس نے دیا ہوگی؟ آگے بانٹتے, اپنا نہیں دوسروں کو بانٹتے پھرتے. ہماری بت پرستی کی خو نہیں گئی. ہندو ہے نا, جو غریب ہے وہ مٹی کا بنا کے پوجتے ہیں, جو یہاں والے انہوں نے سونے کے بنوا کے رکھے ہوئے, سونے کے بت بنا کے رکھے ہوئے. اس کو چڑھا, وہ اگربتی جلاتے ہیں اس کے آگے اور گلے میں ہار ڈالا ہوا, پرنام کرتے ہیں صبح اٹھ کے. جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے. ہم بھی اسی طرح پوجا کرتے ہیں گوشت پوشت کے انسانوں کو, خود اپنے ہاتھوں لٹا کے نیچے, پھر ہم ان سے مانگنا شروع ہو جائیں. اور ہماری مسلمانی کو کوئی ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی. تو واستعینوا بالصبر, صبر کے ساتھ یعنی اللہ سے اگر استعانت چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر شور مت مچاؤ, اللہ کو اس کی حکمت کے حوالے کر دو, اس پہ اعتماد کرو. پھر بد اعتمادی مت کرو. وہ یہ وعدہ وہ سنتا ہے تمہیں, ایسا نہیں ہے کہ بات پہنچی نہیں. تو یہ بھی خفقی ہوتی ہے کہ میری فائل کہیں دب نہ گئی ہو, ایسی بات نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. یہ انسان ہم نے کوئی امپورٹ نہیں کیے, ہم نے بنائے ہیں, اور ہم اس کے وسوسوں سے بھی آگاہ رہتے. میں ہر وقت آن لائن رہتا ہوں, اسی لیے تم زندہ ہو. میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھول جاؤں تو تم غائب ہو جاؤ. آپ جن لوگوں نے یہاں پرانی مارکیٹ دیکھی ہے, پرانے ابوظہبی والے ہیں, اب وہ تھا پرانی مارکیٹ میں وہ ہرنی کھڑی ہوتی تھی اور بڑی گھڑی سی بنی ہوئی تھی بس سٹاپ کے پاس. آپ اس کا خیال کریں, اب وہ بن گئی ہے, قائم ہو گیا, بڑا سا حال ہے. ادھر بھی وہ نسان بسیں کھڑی ہیں سرخ رنگ کی, ادھر بھی کھڑی ہیں. اب جب تک آپ کا دھیان ہے وہ مارکیٹ قائم ہے. آپ کا دھیان ہٹ گیا, ختم ہو گیا. یہ کائنات رب کا دھیان ہے, اس کی توجہ ہٹ جائے کچھ بھی نہیں. میاں محمد صاحب نے فرمایا آپ مکانوں خالی, اللہ جہاں ہے وہاں مکان کوئی نہیں ہے. مکان اس کی مخلوق اور وہ مخلوق میں سماتا نہیں ہے. مکان محدود جگہ کا نام ہے, اس کا لازماً حدود اربع ہوگا, ورنہ مکان ہوتا نہیں ہے. کوئی لمبائی چوڑائی ہوگی اس کی. غیر محدود محدود کے اندر سماتا نہیں. اللہ لا مقام ہے, مقام اس نے بعد میں تخلیق کیا ہے کلمہ کن سے. وہ اس نقطے سے جس کو پوائنٹ آف یونٹی کہا جاتا ہے, سارے اس کو مانتے ہیں کہ وہیں سے وہ دھماکہ ہوا ہے اور اس طرف کائنات بن گئی ہے. وہ اس نقطے سے اس طرف ہے جہاں کائنات نہیں ہے.
آپ مکانوں خالی اس تو کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی۔ یہ جو آپ کی پلک جھپکتی ہے نا، یہ رب کے خیال میں جھپکتی ہے تو جھپکتی، اور جب وہاں سے جواب مل جاتا ہے تو پھر نہیں جھپکتی۔ یہ تعلق ہے، اس تعلق کا مراقبہ کریں رب کے ساتھ اپنا، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے سامنے محسوس کریں، وہ مزہ آئے گا آپ کو کہ آپ کبھی تنہائی محسوس نہیں کریں گے، آپ انجوائے کریں گے۔ وہی بات حدیث میں کہی گی نا، ان تعبد اللہ کا انا کا ترا، رب کے یوں غلام بن کر رہو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ سب سے بڑا انسان کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کبھی سفر کر رہے ہوتے تھے تو آپ ایسے نگاہ آسمان کی طرف آپ کی اٹھتی تھی تو آپ شرما کے جو ہے وہ نگاہ جھکا لیا کرتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے؟ اس طرح غلامی کرو، اس طرح غلام بن کر رہو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ رہے نا۔ جب ایک آدمی کو پتا ہو کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے یا ماں مجھے دیکھ رہی ہے تو وہ کسی کو آنکھ مارے گا؟ سارا عشق ہرن ہو جاتا ہے نا۔ حیا نام کی ایک چیز بندے کے اندر رکھی گئی، اور جس بندے کو پتا ہو کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، باپ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے بعد آپ اس کو آسٹریلیا بھیج دیں یا لندن بھیج دیں، اس کو کوئی ڈر نہیں۔ اور اگر اس کا یہ مراقبہ نہیں ہے تو پھر اسے مکے میں بھی کوئی امن نہیں، وہ مکے میں بھی بلو پرنٹ دیکھتا ہے۔ اس طرح ہو جاؤ، ایک بندہ دیکھ رہا ہے، اب جب بندہ یہ دیکھے کہ بھائی وہ گاہک جو ہے وہ دیکھ رہا ہے میرے ہاتھوں کی طرف، تو وہ کوشش کرے گا ڈنڈی دبانے کی؟ نہیں۔ جب تاجر کو یہ پتا ہو کہ میں تول رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ صرف نماز میں نہیں دیکھتا۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس کا کیمرہ صرف مسجد میں کام کرتا ہے، جہاں سے نکل جاؤ تو پھر ہماری مرضی ہے۔ پھر وہ کیسے کم تولے گا؟ تو یہ جو تصور ہے نا، اس پہ اگر آدمی مراقبہ کرے اس چیز کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے میرے ساتھ ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مجھے 4 سال تک میرے نانا نے اس چیز کا مراقبہ کرایا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ناظری، اللہ نے مجھ پر نظر جمائی ہوئی۔ پھر 4 سال دوسرا جملہ سکھایا۔ 9 سال کی عمر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میری آنکھیں نہیں اٹھتی تھی، اتنا تصور ہو گیا تھا اللہ پاک کی موجودگی کا کہ الحمدللہ اس کے بعد میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کبیرے کا ارتکاب مجھ سے کبھی نہیں ہوا۔ اپنی کتاب میں وہ لکھتی، یہ مراقبہ جو ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کیا ہے؟ نماز اس تصور کو، وہ بچے کو دیتے ہیں نا آپ ڈاٹ ڈاٹ ڈال کے اس کے اوپر وہ پینسل پھیرتا ہے، اکرے جس کو کہتے ہیں ہم شروع میں جب تختی لکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ نماز اصل میں اکرے ڈالنا ہے۔ آپ آ کے تو اس تصور کو نئے سرے سے ریفریش کرتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اب اللہ کے قدموں میں نے سر رکھا ہوا ہے، میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، میں اس سے کچھ وعدے کر رہا ہوں، کچھ وعدے اس سے لے رہا ہوں۔ ہم سوچ کے اگر پڑھیں، اب تو ہم بستہ بے والے مجرموں والی حاضری دیتے ہیں نا، وہ پیار والی اگر ہو نا، ہم آئیں اس سے باتیں کریں، اپنے دکھ درد اس کے سامنے رکھیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے دکھوں کی فائل آپ نے کھولی ہوئی ہے، وہ پیج الگ سے کھلا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ جب مسجد سے نکلیں گے تو آپ کیا چہرہ سکون سے بھرا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدہ کر کے بندہ نکلے تو اس کے چہرے پہ نشان نہ ہو، اس سجدے کا کوئی اثر نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن؟ پی کر جھلک سرور کی
منہ پہ نہیں آتی. سجدہ اگر سجدہ ہے رب کے قدموں میں تو نے کیا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تو رب کو علی کل شیء قدیر بھی سمجھے، 70 ماہ سے زیادہ عزیز بھی سمجھتا ہو، اور رب کے قدموں میں سر رکھنے کے بعد کہیں اور جا کے درختوں کو کاٹ رہا ہے.